السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ محترم اور معزز ناظرین و ناظرات، سلسلہ تفسیر قرآن شعبہ دعوت و تبلیغ جماعت المسلمین محصلہ کے اس مبارک پروگرام میں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ آیت نمبر 276 پیش کی گئی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتا ہے یا اللہ تعالی نہیں محبت کرتا ہے اس سے جو ناشکرا اور گنہگار ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں سود کی مذمت اور اس کی حرمت سے متعلق اللہ کے نبی علیہ السلام کی بعض حدیثیں پیش کی گئی تھیں، اور جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بہت ہی سختی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو سب کو سود سے بچنے کی تلقین اور تاکید کی ہے، اور اس کی صناعت کو اور اس کی قباحت کو بہت ہی مؤثر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ لہذا سود یہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے ایک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کی بہت ساری قسمیں اور شکلیں بتائی ہیں، جن میں سب سے ہلکی جو قسم ہے یا شکل ہے، اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کوئی نعوذ باللہ اپنی ماں سے زنا کرتا ہے۔ سود کا 1 روپیہ بھی کھانا اللہ کے نبی علیہ السلام نے 36 مرتبہ زنا کرنے سے بدتر قرار دیا ہے۔ تو سود قطعی طور سے اسلام میں حرام ہے، اور یہ ان محرمات میں سے ہے کہ جس کی حرمت پر پوری امت کا اجماع ہے، اور یہ معلوم من الدین بالضرورہ ہے، تو ان کے واضح مسائل میں سے ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص سود کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہوگا، مرتد ہوگا اور اسلام سے خارج ہوگا، کیونکہ شریعت کے واضح کسی فریضے کو نہ ماننا اور ایسے ہی واضح کسی حرام کو نہ ماننا، حرام کو حلال سمجھنا، حلال کو حرام سمجھنا، یہ کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی اس کی حرمت کو مانتا ہے، اس پر اس کو یقین ہے، لیکن اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے وہ سود کا کاروبار کرتا ہے، تو بلا شک و شبہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اور اس کا معاملہ اگر وہ بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی مشیت کے تحت ہے۔ رب العزت چاہے تو اپنے فضل و کرم سے اس کو معاف کر دے، اور چاہے تو اس کی سزا، اس کا عذاب
اللہ رب العزت اس کو جہنم میں دے اور پھر اس کے ایمان اور اس کے توحید کی وجہ سے اس کو جنت میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کی غلط ذہنیت کو ذکر فرمایا ہے، اس کی تردید فرمائی ہے، اور ظاہری طور سے جو ہمیں محسوس ہوتا ہے رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس کی حقیقت بتائی، اور وہ یہ ہے کہ سودی کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میرا مال بڑھ رہا ہے، میرے مال میں اضافہ ہو رہا ہے، میرا مال زیادہ ہو رہا ہے، اور صدقہ کے بارے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ذہنیت کی اصلاح کی اس آیت کریمہ میں، اور اسی سوچ کی تردید کی ہے کہ آپ یہ جو سمجھتے ہو کہ سود سے آپ کا مال بڑھتا ہے، تو ایسا نہیں۔ سودی کاروبار کرنے کی وجہ سے آپ کا مال ختم ہوتا ہے، مٹتا ہے۔ گرچہ بظاہر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ سود سے آپ کا مال بڑھ کر کے ملا، آپ نے کسی کو 10,000 روپیہ قرض دیا 6 مہینے کی مدت پر، اور آپ نے اس سے کہا کہ جب واپس کرنا 6 مہینے میں تو 11,000 دینا، تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ 1,000 بڑھ گیا، حالانکہ حقیقت میں انجام کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے یہ مال بڑھا نہیں ہے، بلکہ خم ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے۔ بعض جگہوں پر اللہ نے کہا فلا یربو عند اللہ، جو تم سودی طریقے سے مال دیتے اور لیتے ہو وہ اللہ کیا نہیں بڑھتا ہے۔ ہاں جو زکوٰۃ دیتے ہو، جو صدقات دیتے ہو، وہ اللہ کے یہاں بہت بڑھتا ہے، بہت بڑھتا ہے، کم سے کم 10 گنا سے 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھاتا ہے۔ تو سود کا معاملہ کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سودی بنیاد پر لین دین کرنے والا، اس کو اپنی ذہن کی اصلاح کر لینی چاہیے کہ سودی معاملات سے اس کا مال بڑھتا ہے، ایسا نہیں۔ اور یہ ہم اور آپ دنیا میں مشاہدہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سودی لین دین کرتے ہیں، واقعی ان کے پاس پیسہ بہت ہوتا ہے، لیکن ان کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ ایسی ایسی بیماریاں اللہ رب العزت دے دیتا ہے، ایسے ایسے حادثات سے ان کو دوچار کر دیتا ہے کہ کروڑوں روپے بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہوا کرتے، لاکھوں روپے خرچ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سود کو بڑھاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اللہ رب العزت، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ آپ جو زکوٰۃ دیتے ہو، آپ جو صدقہ دیتے ہو، تو ظاہراً تو آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ نے اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر کے دے دیا، اب آپ کا مال کم ہو گیا، حالانکہ کم نہیں ہوا، مال تو بڑھ گیا آپ کا۔ کیسے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی کھجور کے ٹکڑے کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے اخلاص کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اور اس کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، بڑھاتا ہے، جیسے تم میں سے کوئی آدمی بکری یا اونٹنی کے بچے کو بڑھاتا ہے، کیسے اس کو پالتا ہے، ایسے وہ بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا، بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ پہاڑ کے جیسا ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کھیت میں بیج ڈالتا ہے کسان، اس بیج سے ایک پودا پیدا ہوتا ہے اور اس میں 700 بالیاں ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں۔ لگایا کتنا؟ ایک دانہ، ملا کتنا؟ 700 دانہ، اور اللہ تعالیٰ اور جس کے لیے چاہتا ہے اور مزید بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ ذہن کی اصلاح ہونی چاہیے اور اس ذہنیت کی اصلاح ہونی چاہیے کہ سود سے ہمارا مال بڑھتا ہے، سود سے مال نہیں بڑھتا ہے بلکہ مٹتا ہے۔ کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے سودی کاروبار کی وجہ سے، کتنے لوگ مٹ گئے سودی کاروبار کی وجہ سے۔ آپ بتائیے، کوئی ایسا آدمی ہو جو زکوٰۃ نکالتا ہو اور جو ہے کیا نام ہے اللہ کے راستے میں صدقات دیتا ہو، وہ برباد ہو جاتا ہے۔ سب کچھ مال دینے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی بڑی سکون کی زندگی گزرتی ہے۔ تو کتنے گھروں کو برباد کیا ہے سود نے، کتنے لوگ برباد ہو گئے، کتنے لوگوں کی جو ہے کیا نام ہے عزتیں داؤ پر لگ گئیں۔ تو سود اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا آخر میں، واللہ لا يحب كل کفار نسیم، اللہ تعالیٰ ہر ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ کفار مانے بہت زیادہ ناشکرا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو دولت سے نوازا ہے، صحت اور تندرستی عطا فرمائی ہے، اور اللہ رب العزت آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ سودی کاروبار نہ کرو، لیکن بجائے اس کے کہ آپ رب العزت کی بات کو مانو، اللہ کا شکر ادا کرو، سودی کاروبار کرتے ہو۔ اتنے ناشکرے ہو، جس رب نے آپ کے اوپر اتنے احسانات کیے ہیں، آپ سانس بھی لیتے ہو تو اس رب العالمین کی نعمت اور رحمت سے لیتے ہو، یہ اس کا فضل اور احسان ہے اللہ رب العزت۔ لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو ایک حکم دے دیا کہ سود سے دور ہو جاؤ، تو اتنے ناشکرے اور کمینکی کی حد ہوتی ہے کہ انسان جو ہے نہیں دور ہوتا ہے، نہیں چھوڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا سمجھا رہے ہیں کہ سود سے بربادی آتی ہے، سود سے مال مٹتا ہے، سود کے یہ قباحتیں ہیں، یہ مذمتیں ہیں، لیکن آپ اتنے ناشکرے ہو کہ رب العالمین کے اتنے سارے احسانات کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانتے ہو۔ اور عظیم کہا رب العزت نے کہ گنہگار کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ پسند نہیں کرتا۔ محبت یہ اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک صفت ہے، اور صفات کے بارے میں ہم اور آپ یہ منہج جانتے ہیں کہ اس کو من وہن تسلیم کیا جائے گا، اس کی تکییف اور تمثیل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کیسے محبت کرتا ہے؟ کما یلیق بجلالہ، اللہ کے شان، اللہ کی عظمت، اللہ کے جلال کے جیسا موافق ہوتا ہے ویسا محبت کرتا ہے۔ تو محبت اللہ رب العزت کی صفات میں سے ایک عظیم صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نفرت بھی کرتا ہے، بغض بھی کرتا ہے، پسند بھی کرتا ہے، ناپسند بھی کرتا ہے۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، اور کافروں کو، بے ایمانوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے ہیں ہر ناشکرے اور گنہگار انسان کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ یحب المتقین، متقیوں سے محبت کرتے ہیں، جو تقوی والے ہیں۔ اللہ رب العزت کا جب حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا آرڈر آ جائے، آمنا وصدقنا، وہاں ہمارا کوئی ذہن نہیں، وہاں ہماری کوئی سوچ نہیں، وہاں ہماری کوئی عقل نہیں، اپنی عقل کو رب العالمین کے حکم پر قربان کر دیجئے، تب اللہ رب العزت کی محبت حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اس آیت کریمہ میں سود کی قباحت سے متنبہ کرتے ہوئے فرمایا کہ سود سے مال مٹتا ہے، ختم ہوتا ہے، بربادی آتی ہے، اور صدقات اور زکوٰۃ کی ترغیب دلائی
کہ صدقات اور زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے، لہذا اس میں سے زیادہ سے زیادہ حصہ لینی چاہیے اور سود سے بالکل دور رہنا چاہیے، کسی بھی شکل میں ہو۔ آج واقعی جو نبی علیہ السلام نے کہا کہ 70 سے زائد اس کی شکلیں اور قسمیں ہیں، آج نامعلوم کتنی قسمیں ہیں سود کی، نامعلوم کتنی قسمیں ہیں، کتنی شکلیں ہیں اس کی، اور کس کس نام سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے، کس کس نام سے لوگوں کو سود میں ڈالا جا رہا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم ہوشیار رہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سود جیسی لعنت سے محفوظ رکھے۔ ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔